بڑی, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی کو ہم مانتے ہیں, کبھی غور کیا آپ نے اس نبی کی شان کیا ہے؟ ابھی ایک بہت بڑے ہندوستان کے مولانا کا بیان میں سن رہا تھا, جمعیت علماء ہند کے وہ سیکریٹری ہیں, صدر ہیں, بڑے بزرگ عالم ہیں, بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی, مولانا ارشد مدنی صاحب, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, ہندوستان میں مسلمانوں کے نمائندہ عالم مانے جاتے ہیں. ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا, اپنے طلبہ کو نصیحت کر رہے تھے کہ علماء دیوبند نے جو کہہ دیا ہے اس کو پتھر کی لکیر سمجھ کے اس کو پکڑ لو, کہیں اور مت جانا. کیا یہ تعصب نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا یہ تعصب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے علماء دیوبند کو اور اپنے علماء کو معصوم کا درجہ دے دیا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے؟ اہل حدیث اگر خلاف ہے تو اسی کے خلاف ہے میرے بھائی. اہل حدیث کا یہی دعویٰ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جو معصوم ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا اور کہا تھا, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. بالکل صحیح کہا تھا مولانا الطاف. ہماری قوم آج نبی کا مقام, نبی سے بڑھ کے اماموں کا مقام بتا رہی ہے. اپنے علماء دیوبند کو کہا جا رہا ہے ان کی ہر بات پتھر کی لکیر ہے. ارے علماء کی بات چھوڑ دو, اماموں کی بات چھوڑ دو, ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کے رہتے ہوئے اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس کی بھی نہیں چلتی. آئیے میں دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اے میرے نبیوں میں تم کو اپنی کتاب دے رہا ہوں, میں تم کو رسول بنا رہا ہوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ, اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے گا, میرا آخری رسول آ جائے گا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, تو تم میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے, تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي, اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا, سارے نبیوں سے ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا, سارے نبیوں نے کہا کہ ہاں اللہ میں اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں تم گواہ رہنا اور میں بھی اس بات کے اوپر گواہ ہوں. یہ ہے میرے نبی کا مقام. میرے نبی کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں کسی اور نبی کی رسالت نہیں چلے گی, کسی اور نبی کی نبوت نہیں چلے گی. قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے تو وہ اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے, اپنا لا لے کر کے نہیں آئیں گے, اپنا قانون لے کر کے نہیں آئیں گے. وہ بھی اگر پیروی کریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی پیروی کریں گے. میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو پڑھنے لگتے ہیں. تورات کا نسخہ لائے, پڑھنے لگے. اللہ کے نبی وہیں پر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہے. حضرت عمر کی نظریں تو کتاب کی طرف ہے, تورات کی طرف ہے, وہ نظر اٹھا کر کے اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر ذرا اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لے کتنے غصے میں اللہ کے. حضرت عمر نے دیکھا اللہ کے رسول کا غصے والا چہرہ, فوراً تورات کا وہ نسخہ زمین پر دے مارا اور کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے. رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا, میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں اور میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. اے عمر کان کھول کر کے سن لو, لو بدا لکم موسیٰ, اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو, ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگو گے, لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں, اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی, میری پیروی کرنی پڑے گی. یہ ہے عظمت ہمارے نبی کی, یہ مقام ہے میرے بھائی.
ہمارے نبی تو وہ ہے میرے بھائیوں جو رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، آخری نبی بن کے آئے تھے۔ ہمارے نبی کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں مثال بیان کرتے ہیں، ایک انسان نے بڑا خوبصورت مکان بنایا، بڑا بہترین مکان بنایا، بس ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں مکان کا چکر لگاتے، کہتے یار مکان تو بہت اچھا ہے، بس ایک اینٹ کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں، میں نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آئے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہت خطرناک رسم و رواج تھی، کسی نے اگر کسی بچے کو پال لیا تو وہ اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب کا کال آیا کہ میں نے بیٹے کو پالا ہے، مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، بچے کو پالا ہے، تو یہ تو پتا ہے کہ بچے کے باپ کی جگہ جب نکاح پڑھا جائے گا تو میرا نام نہیں بلکہ اس کے بچے کے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آدھار کارڈ بنوانا ہے، پین کارڈ بنوانا ہے، کیا اس پر میں اپنا نام دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی یہ دیکھ لو، آپ اگر ٹیکنیکل مجبوری ہے آدھار میں اگر آپ اپنا نام ہی دے سکتے ہیں، بچے کے اوریجنل باپ کا نام نہیں دے سکتے، مجبوری ہے تو الگ بات ہے۔ شریعت تو یہی کہتی ہے کہ آپ کو اوریجنل باپ کا نام دینا پڑے گا، بچے کو پال لینے سے آپ بچے کے باپ نہیں بن جاتے، شریعت کا قاعدہ تو یہی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے ہاں بچوں کو گود لینا بہت مشکل ٹف معاملہ ہے، اس لیے کہ اسلام بچے کو گود لینے پر اس کے اوریجنل باپ کا ہی نام اس کے نام کے ساتھ لگایا جائے گا، پالنے والے کا نام نہیں چلے گا۔ اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات کو دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بیٹے کی طرح پالا تھا اور اتنی محبت سے پالا تھا کہ لوگ زید ابن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے رسول کا بیٹا کہنے لگے۔ اور حضرت زید کی شادی جب حضرت زینب کے ساتھ ہوئی اور میاں بیوی میں جب اچھی طریقے سے نباہ نہیں ہو پایا اور حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب کی عدت پوری ہو جانے کے بعد ان سے نکاح کر لیں۔ غور کرو میرے بھائیو، اس زمانے کے رواج کے حساب سے حضرت زینب اللہ کے نبی کی بہو لگتی تھی، حضرت زید کی بیوی تھی، آپ کی بہو لگتی تھی اس زمانے کے رواج کے حساب سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی گھبرانے لگے، لوگ مجھے تانا ماریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ کافروں کی پیروی نہ کریں، منافقوں کی پیروی نہ کریں۔ اے نبی اللہ نے جو حکم دیا آپ اس حکم کو مان لے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے نبی آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈریا۔ نبی نے شادی کر حضرت زینب بنت جحش سے، اللہ کے نبی نے جب انہوں نے ان کی طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اللہ کے نبی نے شادی کر لی۔ اب جیسے ہی شادی ہو گئی، اب اللہ کے نبی کے اوپر منافقین کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، صاحب انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اب ذرا غور کرنا میرے بھائیو، جب یہ اعتراض ہونے لگا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کا ڈیفنس کیا اور قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ان کی اولاد تو جتنے ان کے بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، جب ان کا کوئی بیٹا جوان ہی نہیں ہوا تو جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کے سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے تو تم یہ کیوں کہتے انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیا؟ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے انہوں نے نکاح کر لیا زینب سے، اور زینب ان کی 5ویں بیوی تھی اور سارے مسلمانوں کو آرڈر تھا کہ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، اور اللہ کے نبی کی 5ویں بیوی تھی۔ اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب کے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ قانون کیوں ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تم سے پوچھ کر کے نکاح نہیں کریں گے، ان کو اللہ نے اجازت دی ہے اس لیے انہوں نے زینب سے نکاح کیا ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہے اور نبی کے لیے اللہ کی طرف سے الگ حکم ہے، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔
تیسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ اگر اپنی بہو سے نکاح کر بھی لیا زمانے کے رسم و رواج کو توڑنے کے لیے تو یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا، انہوں نے کیوں کیا؟ یہ رسم تو کسی اور کے ذریعے بھی توڑی جا سکتی تھی، یہ رسم اللہ کے رسول کے ذریعے کیوں توڑی گئی؟ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی آخری نبی بن کر کے آیا، جب میرا نبی رسم و رواج کو نہیں توڑے گا تو کون توڑے گا؟ میرے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے ہی کے لیے دنیا میں آئے، یہ الگ بات ہے۔ وہ نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اس نبی کے امتی آج رسم و رواج کو توڑنے والے نہیں بلکہ بڑھانے والے، بڑھا رہے ہم رسم و رواج۔ شادی کے پہلے ابھی آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی شادی ہو رہی ہے گجرات کے جام نگر شہر میں، ممبئی اور گجرات کے بہت بڑے ادیوگ پتی گھرانے میں شادی ہو رہی ہے، اور شادی میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے۔ ابھی یہ شادی کے پہلے کے فنکشن میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے، اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ان کے دوسرے مذہب کے لوگوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کا بھی بہت برا حال ہے۔ کلکتہ کے مٹیا برج میں گیا تھا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ بہت کروڑ پتی ارب پتی مسلمان نے اپنی لڑکی کی شادی کی تو کئی کلو اس نے سونا اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، کلو گرام نہیں کلو میں اس نے اپنی بیٹی کو زیورات سے لاد دیا تھا اپنی بیٹی۔ کئی شادی ہو رہی ہے تو جتنے باراتی آ رہے ہیں سب باراتیوں کو سوٹ دیا جا رہا ہے، سارے باراتیوں کو سونے کی انگوٹھی دی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں کیا بھی یہ حال ہو رہا ہے؟ آپ کے سیمانچل کے علاقے میں کیا جہیز کی رسم نہیں ہے؟ کیا ہلدی کی رسم نہیں ہے؟ کیا عورتیں سندور نہیں لگا رہی ہیں؟ کیا بندی نہیں لگا رہی ہیں؟ بنگال میں آپ چلے جائیں تو کہیں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی یہ عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، جو نبی ہمیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، آج افسوس کی بات یہ ہے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود آج ہم رسم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی رسم و رواج میں ہم پڑے۔ ایک شادی میں گیا بنارس میں، ہمارے خاندان میں رشتہ داری میں شادی تھی، میں گیا تو شادی کے پہلے لڑکی والے بہت سارا سامان تیار کرتے ہیں، لڑکے والے دلہن کے لیے بہو کے لیے، تو اس میں دیکھا کہ صاحب دلہن کے لیے ایک سہاگ کی پڑیا تیار ہو رہی ہے، وہ کچھ سامان تھے جڑی بوٹیاں وغیرہ تھے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا کیا ہے؟ پتہ لگا اس میں وہ ہے جو بال میں لگاتے ہیں، سندور ہے، بدیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی سہاگ کی پڑیا نہیں ہے۔ اسلام میں ایک شادی شدہ عورت کے لیے سہاگ کی کوئی نشانی نہیں۔ بعض عورتیں سمجھتے چوڑی پہننا یہ سہاگ کی نشانی ہے، کنواری لڑکی بھی چوڑی پہن سکتی، اور یہ سندور لگانا اور یہ بندیا لگانا تو بالکل مشرکانہ اور شرکیہ چیز ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو منگل سوتر پہنتی ہیں کہ یہ ساتھ میں سہاگ کی نشانی، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے، سہاگ کی بس ایک نشانی ہے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت۔ یا صاحب شادی میں سہاگ کی پڑیا دی جا رہی ہے۔ شادی کے پہلے ایک رسم ہوتی ہے ہلدی کی رسم، کہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہلدی کی رسم میں باقاعدہ جتنی لڑکیاں ہیں سب پیلے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے۔ ساون کا مہینہ آتا ہے، ساون کے مہینے میں پیلے رنگ کا کپڑا اور پیلے رنگ کی چوڑیاں مسلمان عورتیں پہنتے ہیں۔ دھن تیرس کا تہوار آتا ہے، بہار میں نے پٹنہ میں دیکھا کہ مسلمان عورتیں مارکیٹ سے سامان خرید رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مسلمان بھی دھن تیرس کے دن یہ مانتا ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدنا چاہیے، چاہے ایک جھاڑو ہی خریدا جائے تو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدیں۔ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ فضول کی رسمیں، یہ جاہلانہ رسمیں، اور آج بھارت میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کے کلچر سے ہم نے ایڈاپٹ کر لی، حاصل کر لی، اور ہمارے کلچر میں بھی وہ چیزیں شامل۔ ہمارے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے، ہمارے نبی کا مقام تو یہ ہے کہ جب آپ معراج کے سفر پہ گئے تو بیت المقدس میں سارے نبیوں کی موجودگی میں اگر امامت کسی نے کرائی ہے، سارے نبیوں کا امام اگر کوئی بنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے مکہ کے کافروں کو بتایا کہ میں راتوں رات میں خانے کعبہ سے مسجد اقصی تک گیا
اور وہاں سے میں نے ساتواں آسمان کی سیر کی تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ اے محمد ہم تمہاری بات کو کیسے سچ مان لیں؟ جو سفر کرنے میں ہم کو 2 مہینہ لگتا ہے تم کہہ رہے ہو تم راتوں رات ہو کر کے چلے ہم کیسے مان لیں؟ تو کچھ کافروں نے اللہ کے نبی کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ اے محمد یہ بتاؤ کہ تم بیت المقدس گئے تھے؟ آپ نے کہاں گئے تھے؟ کہا تم نے دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں؟ بیت المقدس کے پورب میں کیا ہے، اس کے پچھم میں کیا ہے، اس کے اتر میں کیا ہے، اس کے دکھن میں کیا ہے، اس میں کتنے دروازے ہیں؟ اب ظاہر ہے آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور آپ مجھے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جلسے میں لے کے چلے آئیں اور پھر اس کے بعد میں 1 سال کے بعد آپ سے ملوں یا 1 مہینے کے بعد آپ سے ملوں اور آپ کے مولانا صاحب آپ سورا ڈھنگی آئے تھے ہماری مسجد میں، آپ آئے تھے، بتائیے مسجد میں کھمبے کتنے تھے، مسجد میں پنکھے کتنے تھے؟ میں کیسے بتا پاؤں گا بھائی؟ میں مسجد میں پنکھے گننے تھوڑی گیا تھا، میں کھمبا گننے تھوڑی گیا تھا، میں نماز پڑھنے گیا تھا، چلا آیا۔ مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی سے ایسے سوالات کرنے شروع۔ اللہ کے نبی فرماتے میں بہت پریشان ہو گیا کہ میں ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں؟ اگر جواب نہیں دیتا ہوں تو یہ مجھے جھوٹا بنا دیں گے کہ صاحب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور جواب میں دوں تو کیسے دوں، مجھ کو تو یاد بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا پہلا ویڈیو اللہ کے نبی کے سامنے لا کر رکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا پورا ویڈیو، میں ویڈیو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت المقدس کا پورا ویو، پورا منظر میرے سامنے رکھ دیا گیا، اور جو وہ سوال کرتے تھے بیت المقدس کا وہ منظر اللہ تعالیٰ میرے سامنے لے آتا تھا۔ وہ پوچھتے تھے کتنے دروازے ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے دروازے۔ وہ پوچھتے تھے کتنے کھمبے ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے کھمبے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جو دنیا میں پتھر کھاتے ہیں، جو دنیا میں ظلم سہتے ہیں، کس کے لیے؟ ہماری اور آپ۔ وہ نبی مانوتا کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ وہ نبی انسانیت کے محسن تھے میرے پیارے ساتھ۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا، اچھا مکان بنانا، بینک میں سیونگ کرنا، پراپرٹی خریدنا، اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دینا۔ میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ میرے نبی کا مشن صرف ایک تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا، اتنی فکر ہے، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ اے نبی لوگوں کے ایمان لانے کی چنتا میں کہیں اپنی جان نہ دے دیں، آپ کو اتنی فکر ہے لوگوں کے ایمان لانے کی۔ آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، آپ نے مکہ سے طائف کا 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا ہے، آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا بلکہ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے اوپر ایمان لانا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ جب طائف سے نکل کر کے جانے لگے، طائف کے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے، میرے نبی کے جسم کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم سے خون بہنے لگا اور خون بہ بہ کر کے آپ کے جوتے میں جم گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نبی نے پتھر بھی کھائے ہیں تو ہماری اور آپ کے لیے کھائے ہیں، وہ نبی ہماری اور آپ کے لیے محسن بن کر کے آئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، او لوگو ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، رحمت بن کر کے آئے تھے۔ اور یہ مت سمجھو کہ نبی صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے۔ ابھی کھیریا ہاٹ سے ہم گزرے، ہمارے بھائی نے کہا مولانا صاحب یہاں مویشیوں کی مارکیٹ لگتی ہے اور جو جانور کو جو بیچنے والے ہوتے ہیں بڑا ظلم کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ۔ واللہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دی۔ ارے جس نبی کے امتی جانور کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، اس نبی کے امتی آتنکوادی اور دہشت گرد کیسے ہو سکتے؟ میرے نبی نے تو بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی حکم دیا ہے کہ بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم چھری تیز کر لو، بکرے کے سامنے چھری مت تیز کرو تاکہ اس کو ڈبل تکلیف نہ ہو۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، حلال کرنا ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے، اس کا گوشت ہم کھائیں گے مگر اس کو حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے، اس میں طریقہ ایسا بتایا اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو جھٹکے سے جانور کو مارتے ہیں
کبھی آپ یوٹیوب پر دیکھیے جو جھٹکے سے جو مارا جاتا ہے اور گردن کے اوپر ایسے جو ہے وہ جو چاپڑ ہوتا ہے اور اس سے مارتے ہیں، تو وہ جو طریقہ جانور کو مارنے کا ہوتا ہے اور جو اسلام کا طریقہ ہے گلے پر چھری چلانے کا، دونوں میں بہت فرق ہے. اور اسلامی طریقے میں جانور کی جان فوراً نکل جاتی ہے، اس کو تکلیف نہیں. جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے رحم کا برتاؤ کرنے. سفر میں آپ جا رہے ہیں، اچانک ایک جگہ سے چیونٹیوں کے پاس سے آپ گزرے، صحابہ کرام کو چیونٹی کاٹنے لگی، صحابہ کرام نے آگ لگائی اور چیونٹیوں کو جلا دیا. اللہ کے نبی کو پتا چلا، اپنے صحابہ کو ڈانٹا اور آپ نے کہا کان کھول کر کے سن لو، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، آگ کا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا. چیونٹی کو بھی جلانے کا آپ کو ادھیکار نہیں ہے، چیونٹی کو جلا نہیں سکتا. اسی سفر میں اللہ کے نبی جا رہے تھے، ایک صحابی نے ایک لال چڑیا کے بچوں کو لے لیا اور لال چڑیا جب اپنے گھونسلے میں آئی بچوں کو نہیں دیکھا، پھڑپھڑانے لگی. اللہ کے نبی کی نظر چڑیا کے اوپر پڑی. آپ نے کہا اس کے بچے کو کس نے چھینا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے چھینا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس کے بچوں کو لوٹا دو. ایک چڑیا کو اس کے بچے سے جدا کرنے کی تعلیم محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے. جو ایک چڑیا کو اس کے بچوں سے دور کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، وہ کسی ماں سے اس کے بچے کو دور کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت نے بلی کو پکڑا اور بلی کو باندھ دیا، قید کر دیا، نہ کھانے کو دیتی تھی نہ پینے کو دیتی تھی، یہاں تک کہ بلی مر گئی. اللہ کے نبی فرماتے وہ بڑھیا جہنم میں جائے گی. ایک بلی کو بے وجہ مارنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے جب وہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی، ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا. اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا. یہ میرے نبی کی رحمت ہے. جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی آپ نے تعلیم دی. اور جانور ہی نہیں، میرے نبی تو بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. ایک عورت کی نظر پڑی، اس نے دیکھا اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں. اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. اس عورت کا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے سے کہہ کر کے ایک بہترین ممبر آپ کے لیے بنوا دوں. پتہ یہ چلا کہ آپ کے علماء اور آپ کے رہنما اگر تکلیف میں اور مصیبت میں ہیں تو آپ یہ مت کہہ کے پلہ جھاڑ دیجئے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب ہے. اگر آپ کے علماء کو ضرورت ہے آپ کی تو آپ ان کی مدد کیجئے. صحابہ کرام اپنے نبی کو اگر دیکھتے تھے کہ یہاں میرے نبی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو صحابہ کرام اپنے نبی کی مدد کرتے تھے. یہاں حالات کیا ہے؟ لاک ڈاؤن لگا، مسجدوں میں پڑھانے والے امام اور مدرسے میں پرائیویٹ پڑھانے والے ٹیچر 5,000 10,000 جن کی تنخواہیں تھیں، لاک ڈاؤن میں ان کی تنخواہیں بند ہو. مسجد کی کمیٹی نے کہہ دیا مولوی صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، مدرسے والوں نے کہہ دیا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. کتنے مدرسے میں پڑھانے والے مولویوں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے قرضے لے لے کر کے لاک ڈاؤن کا ٹائم گزارا. کتنے مسجدوں کے امام کو میں جانتا ہوں، انہوں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنا کام چلایا. اور آج جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور زندگی نارمل ہو گئی، انہی مولویوں نے اور انہی اماموں نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد ہم مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے. ہم کی کوئی چھوٹی موٹی دکان کر لیں گے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں گے، کوئی کاروبار کر لیں گے، مگر ہم یہ غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے. یہ غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے. میرے بھائیوں، اپنے اماموں کا اپنے علماء کا خیال رکھیں. نبی کے دور میں اللہ کے نبی لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. عورت دیکھتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، میرا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا ہے، میں ممبر لا کر کے تیار کر کے آپ کو دے دوں گی. اگلا جمعہ آیا، خطبہ جمعہ کے لیے اللہ کے نبی مسجد میں آئے، دیکھا ممبر آگے رکھا ہوا ہے اور کھجور کا تنا کونے میں پڑا ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی ممبر کے اوپر چڑھے خطبہ دینے لگے. حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے، فصاحت النخلا، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی. کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی. اللہ کے نبی ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا.
جب آپ نے سینے سے لگایا تو رونے کی آواز آنی بند ہو گئی اور سسکنے کی آواز آنے لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انہا کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر، چونکہ اس منبر پر کھڑے ہو کر کے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، میں قرآن بیان کرتا تھا، میں حدیث بیان کرتا تھا، اس لیے یہ لکڑی کا تنا رو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی اس لکڑی کے تنے کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے. ہم اور آپ اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ آج اس نبی جس نبی سے لکڑی کا تنا بھی محبت کرتا تھا، ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ اس نبی سے کا نام تو ہم لیتے ہیں، اس نبی سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر اس نبی کی سنتوں سے ہم پیچھے ہیں، اس نبی کے طریقے سے ہم پیچھے ہیں. نہ ہماری شادی بیاہ اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا لین دین اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا اخلاق اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے. ہمارا نوجوان تو نوجوان 60 سال کے بوڑھے جب سیلون میں جاتے ہیں اور سیلون میں جا کر کے اپنی داڑھی کو مڈاتے ہیں اور کلین شیو ہوتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں غیرت آنی چاہیے، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ داڑھی کو چھوڑ دو، ان کے نبی نے منع کیا تھا کہ داڑھی کو مت چھیڑو، داڑھی کو مت کاٹو، داڑھی کو مت موڑو. جس نبی نے داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا، آج اس نبی کے امتی سیلون میں جا کر کے داڑھی صاف کروا رہے ہیں. جس نبی نے ساری زندگی پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی، جو نبی اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ شرمیلے تھے، آج اس نبی کے ماننے والے اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بے شرم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس قوم کی لڑکیوں کو دیکھ لو، اس قوم کے لڑکوں کو دیکھ لو، آج بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اس لکڑی کے تنے کو بھی اپنے نبی سے محبت تھی. اگر ہمیں محبت ہوتی تو ہم بھی اس نبی کے طریقے پر چلتے اور آگے بڑھیں. وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، وہ نبی ہمیں بہت چاہتے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے مسلمانوں، ہم نے تم کو وہ رسول دیا ہے جو جان سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں، جو تمہیں فائدہ پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جو تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ یہ واقعات ہیں. مسواک سے آپ کتنی محبت کرتے تھے. انتقال کے پہلے بھی آپ نے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھی، حضرت عائشہ کو اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا، اپنے دانتوں سے نرم کیا. اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم بھی مسواک کیا ہے. مسواک سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی، اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر میں اپنی امت کے لیے پریشانی نہ سمجھتا، اگر میں اپنی امت کے لیے مصیبت نہ سمجھتا تو میں مسواک کو کمپلسری کر دیتا، ضروری کر دیتا. لیکن اگر میں مسواک کو ضروری کر دیتا میری امت پریشانی میں پڑ جاتی، اس لیے مسواک کو آپ نے ضروری قرار دیا. تراویح کی نماز کو دیکھو میرے بھائیو، پہلے دن اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی تو تھوڑے سے صحابہ آئے، دوسرے دن آپ نے تراویح پڑھائی تو آدھی مسجد بھر گئی، تیسرے دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تو پوری مسجد بھر گئی، چوتھی رات آپ نہیں آئے. جب فجر کی نماز میں آپ آئے آپ نے فرمایا میں جان بوجھ کر کے نہیں آیا، اے میرے صحابہ اس نماز کو لے کر کے تمہارا جذبہ میں نے دیکھا، تمہارا شوق میں نے دیکھا. خشیت ان تفرض علیکم، میں ڈر گیا کہ کہیں تراویح کی نماز تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے. اس نبی نے چوتھے دن تراویح کی نماز نہیں پڑھائی تاکہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتے تھے، ہماری آسانی چاہتے تھے. وہ نبی معراج کے سفر میں آپ گئے، 50 ٹائم کی نماز آپ کو ملی. آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آپ کو کیا حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہا کہ 50 ٹائم کی نماز ملی. کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو میں نے بہت آزمایا ہے، آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے اپنے رب سے کم کروائیے. اگر اللہ کے رسول کو خود پڑھنا ہوتا 50 پڑھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں تھی، اپنی امت کی آسانی کے لیے آپ گئے اور 50 میں 10 کم کروا کے 40 لے کے آئے. حضرت موسیٰ نے کہا 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی، واپس جائیے. آپ پھر گئے، 40 میں سے 10 اور کم کروا کے لائے، 30 ہو گئی، 30 سے 20 ہو گئی، 20 سے 10 ہو گئی، 10 سے 5 ہو گئی. 5 ٹائم کی نماز بھی جب اللہ کے نبی لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے.
اور واقعی 5 ٹائم کی نماز بھی آج نہیں پڑھتا ہے. بڑے کاروباری ہیں ہم، بڑے بزنس مین ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے مگر ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوان موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور فجر کے ٹائم 5 ساڑھے 5 بجے جب فجر کی اذان ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. 2 بجے تک 3 بجے تک رات میں جاگنے والا مسلمان فجر کی نماز میں سویا ہوا ہے. میرے پیارے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بہترین تجربہ تھا اپنی قوم کا. انہوں نے کہا آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے. معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کا بزنس اور آپ کا کاروبار نماز سے بڑا نہیں ہے. آپ کاروبار بھی کیجئے، آپ بزنس بھی کیجئے، لیکن نماز اپنے ٹائم پر پڑھیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. نماز کے سلسلے میں آپ کوئی ڈھیلائی مت کیجیے میرے بھائی. سعودی عرب کا ایک واقعہ ایک عالم نے لکھا وہاں کے کہ ایک مرتبہ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک فوج کا ریٹائر کرنل تھا جو پہلے فوج میں کام کرتا تھا. میرے ساتھ وہ بیٹھا، کہتے میں نے فلائٹ میں سفر کیا. فلائٹ سے ہم لوگ اترے، ایئرپورٹ پر کافی دیر تک ہم بیٹھے تھے، دوسری فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے. میں نے ایک بات نوٹس کی کہ تھوڑی تھوڑی دیر پر وہ انسان کسی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھ لیا. بار بار ظہر کا ٹائم آیا، بیٹے سے پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا. عصر کا ٹائم آیا، بیٹا پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا. میں نے پوچھا یہ کس سے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں؟ فوج کا ریٹائر کرنل تھا سعودی عرب کا. اس نے اس مولانا کو جواب دیا کہ ہاں یہ میں اپنے بیٹے کو کال کرتا ہوں، اور میں ہر نماز کے ٹائم میرا معمول ہے اپنے بیٹے کو کال کر کے پوچھتا ہوں کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. تربیت اس کو کہتے ہیں. اپنے بچوں کو اچھا کھلا دینا، اچھا پہنا دینا، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا، ان کے گھر بنا دینا، ان کے لیے LIC لے لینا، ان کے لیے بینک بیلنس بنا دینا. معاف کرنا تربیت یہی نہیں ہے. تربیت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں، اپنے بچوں کی نماز کی فکر کریں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. اچھا 7 سال کے بچے کو پیٹنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے. ہمارے ہاں 6 سال کے بچے اسکول جاتے ہیں، سردی کے موسم میں 5 بجے اسکول کی وین آتی ہے، ماں زبردستی، بچہ آنکھ مل رہا ہے، اس کی نیند ابھی لگ رہی ہے، ماں تیار کرتی ہے، ڈریس پہناتی ہے، اسکول کا بیگ دیتی ہے، زبردستی اس کو وین میں بٹھاتی ہے. میرے بھائیوں یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. 7 سال تک تو چائنا میں اور جاپان میں آپ دیکھ لیں 7 سال تک کے بچوں کو تو ایسے ہی کھیل کھیل میں پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو مارا نہیں جاتا، بچوں کو پیٹا نہیں جاتا. یہ سبق دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 7 سال کا بچہ ہے، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ. ہاں 10 سال کا ہو گیا اب اس کے بستر الگ کر دو. 10 سال کا لڑکا ہو گیا، 10 سال کی لڑکی ہو گئی، ایک بستر پہ مت سلاؤ. 2 لڑکے ہیں ایک بستر پہ مت سلاؤ، بستر الگ کر دو، چادر الگ کر دو، کمبل الگ کر دو. ہمیں بڑی حیرت ہو رہی ہے صاحب، 10 سال کا لڑکا ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہم بستر کیوں الگ کر دیں؟ اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ کے سوچنے کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں. اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے. 10 سال کا لڑکا جو ہوتا ہے سمجھدار ہونے لگتا ہے، اس کے اندر فزیکل چینجز آنے لگتے ہیں. 10 سال کی لڑکی اب دھیرے دھیرے بالغ ہو رہی ہے. اسلام نے کتنا پاکیزہ مذہب ہے، 10 سال کا لڑکا یا لڑکی ہو جائے اسلام کہتا بستر الگ کر دو تاکہ اب وہ جوانی کی طرف جب بڑھیں تو ان کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے، اور ایک بستر پہ اگر سوئیں گے تو ان کے دل میں غلط خیالات پنپ سکتے ہیں. اسلام نے بستر کو الگ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے کہا 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی. ہمیں وہ